سلمان صاحب، پاکستان معاشی حوالے سے واقعی خطرناک زون سے نکل پایا ہے یا صرف یہ کاغذی باتیں ہیں اور زمینی حقائق کچھ اور ہیں؟ کیونکہ پیٹرول سستا ہوا ہے لیکن بجلی مہنگی ہو گئی ہے، کسان رول رہا ہے گندم کو لے کر، لیکن آٹا اور جو بریڈ ہے اس کی قیمتوں میں تو کوئی کمی ہمیں دکھائی نہیں دی۔ دیکھیں مریم، جب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان خطرناک زون سے نکل آیا ہے، یہ ٹرم اس سے پہلے پاکستان کی سیاست میں نہیں تھی۔ یہ ہماری ایک قومی سیاسی بدقسمتی ہے کہ یہ ہمارا دشمن نہیں کہہ رہا تھا، یہ پاکستان کے اندر سے کہا جا رہا تھا کہ پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے، اور جس صورتحال میں ہماری معیشت تھی وہ کوئی اچھی صورتحال نہیں تھی کہ ایک حکومت جا رہی تھی، اس نے جاتے ہوئے اپنی مقبولیت کی بحالی کے لیے وہ جو معاہدہ کیا ہوا تھا IMF سے، اس میں انہوں نے ریلیف دے دی، دوسری حکومت پھنس گئی۔ دیکھیں آج بھی میں پرائم منسٹر صاحب سے ملا ہوں اور ان کی اگر بدن بولی کہی جائے تو وہ تو بڑے مطمئن ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بیرونی اور اندرونی سرمایہ کاری کا عمل پاکستان کی معیشت کو استحکام بھی ملے گا۔ میں انہیں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ مجھے تو استحکام کا تب پتہ چلے گا جب آپ کی پالیسیز اور خاص طور پہ پاکستان میں جمہوریت کے جو ثمرات ہیں وہ عام آدمی تک پہنچے ہیں یا نہیں، اور عام آدمی کی زندگی میں اطمینان آیا ہے یا نہیں۔ لیکن اصل چیز جس سے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ لوگوں کے اندر خوف و ہراس پھیلا ہے وہ بلز ہیں، بجلی کے بل ہیں، گیس کے بل ہیں۔ اچھی بات ہے کہ انہوں نے پیٹرولیم کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے، لیکن بجلی کی قیمت تو بڑھا دی، گندم کا بحران حل نہیں ہوا، روٹی سستی ہوئی ہے، اور روٹی دال کا اگر مسئلہ حل ہو جائے، یہ بھی تو ایک المیہ ہے، روٹی دال کا مسئلہ اگر حل ہو جائے تو بہت سارے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ بات یہ کہ کیا حکومت کی ان پالیسیوں کے نتیجے میں پاکستان آگے کی طرف چل پائے گا؟ آج تک پاکستان میں معاشی حوالے سے یکسوئی اور سنجیدگی نہیں رہی۔ اس وقت حکومت یا پرائم منسٹر صاحب یا ان کے اتحادی اور پاکستان کے دیگر ادارے وہ مل کے ایک کوشش کر رہے ہیں۔ جو بات ان کا پلس پوائنٹ ہے کہ ہمارے ہمسایہ ممالک اور دیگر لوگ پاکستان آ رہے ہیں، انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اعلانات کر رہے ہیں، لیکن ان سارے اقدامات کے بعد کیا پاکستان کی معیشت صحیح ڈگر پہ چل پائے گی؟ اس کے ثمرات عام آدمی تک پہنچیں گے؟ دیکھیں میں تو، آپ جب ملکی معیشت کی بات کرتے ہیں نا تو میں عام آدمی کی معیشت کی بات کرتا ہوں، اس لیے کہ ملکی معیشت کے جیسے آپ نے کہا کہ وہ اقدامات ہوئے ہیں، اس میں بلا شبہ سٹاک ایکسچینج آپ کی اوپر کی طرف گئی ہے، روپے کو کسی حد تک سہارا ملا ہے، لیکن جب تک اس پالیسیز کے ثمرات عام آدمی تک نہیں پہنچیں گے یہ نہیں کہا جا سکے گا کہ پاکستان کے لوگوں کے اندر اطمینان آیا ہے۔ اور جب پولیٹیکل پارٹیز، یہ جو منتخب اور نگران حکومتوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ منتخب حکومتوں کے روٹس لوگوں میں ہوتے ہیں، لوگوں کو انہیں کیا پتہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پرائم منسٹر صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ خطرناک زون سے پاکستان کی معیشت کو باہر لے آئے ہیں، کیا ان کی پالیسیز کے ثمرات عام آدمی کی زندگی میں خوشحالی لائیں گے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ آپ معاشی استحکام کی بات تو کر رہے ہیں، اس امپورٹنٹ ہے۔ ان کا دورہ چین ہے، 4 جون سے شروع ہو رہا ہے، اور وہ اس حوالے سے بڑے فیز 2 کے حوالے سے ہے شاید، نہیں وہ اخبارات میں آ رہا تھا 10 جون کا، لیکن اب انہوں نے بتایا کہ 4 سے 7 جون کا ان کا دورہ ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ سی پیک کے حوالے سے، سی پیک 2 کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے، چونکہ پچھلے کچھ عرصہ سے وہ ولی عہد اور سعودی عرب کی انویسٹمنٹ کو زیادہ کریڈٹ لے رہے ہیں۔ دراصل آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو ممالک آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں انہیں آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ دورہ جو ہے 2 طرفہ تعلقات کے حوالے سے، ملکی معیشت اور سی پیک کے حوالے سے امپورٹنٹ ہوگا، یہ بھی آنے والے وقت کے اندر۔ لیکن اس سے پہلے جو ہم انتظار کر رہے تھے سعودی ولی عہد کی آمد کا، کہا جا رہا ہے کہ شاید جون کے آخر میں وہ بھی آئیں۔ سلمان صاحب، کیا معاملہ ایسے ہی حل ہونا چاہیے جیسے رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں پرسوں غالباً اس پہ ہمارے پروگرام میں ہی میں نے یہ بات کی تھی کہ جو صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے، یہ جو ریاست کا انحصار اپنے اداروں پہ ہوتا ہے، ادارے ریاست کی مضبوطی کا باعث بھی بنتے ہیں، اور ریاست اپنا ایک بڑا کردار ادا کر کے ملکوں کے اندر استحکام کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ لیکن جو کیفیت طاری ہوئی ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب، یاد کریں لاسٹ ویک آپ ان کے حوالے سے ایک بیان پڑھ کے سنا رہی تھی، تو میں نے انہیں کہا تھا کہ وہ پروگرام میں نے بھی دیکھا ہے، اور وہ ڈائیلاگ کی بات کر رہے تھے، اور یہ بڑی میچورٹی کی بات ہے کہ اگر رانا ثناء اللہ جیسا بندہ مسلسل ایک بات کہے کہ اگر ملک کو آگے کی طرف لے کے جانا ہے تو پھر ڈائیلاگ کا عمل، اور وہ ڈائیلاگ کا عمل صرف ان پولیٹیکل فورسز کی بات نہیں کر رہا ہے، وہ تحریک انصاف کی بات بھی کر رہا ہے۔ اتنی سنجیدگی کیسے طاری ہو گئی ہے رانا ثناء اللہ؟ اس لیے طاری ہو گئی ہے، دیکھیں جب آپ حکومتوں کے اندر ہوتے ہیں نا
تو اس پہ آپ پہ لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جب آپ حکومتوں میں نہیں ہوتے تو پھر آپ ہر ادارے کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں, پھر آپ ملکی معیشت کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ یہ دیوالیہ ہو رہی ہے, پھر پارٹیز کہتی ہیں کہ پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے. تو اس کا مطلب رانا ثناءاللہ جیسا شخص اگر ایک میچورٹی کی بات کر رہا ہے, اور یہ بات درست ہے کہ جو ایک کیفیت طاری ہوئی ہے پاکستان کی عدالتوں کے اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے درمیان, یہ پاکستان کے حوالے سے اچھی نہیں ہے. اور اگر یہ ادارے آپس میں ایک نفسیاتی کیفیت سے دو چار ہوں گے تو اس کے اثرات باقی اداروں پر بھی پڑیں گے, حکومتی معاملات پر بھی پڑیں گے, کیسز پہ بھی پڑیں گے. لہٰذا یہ انہوں نے جو تجویز دی ہے, میں نے بھی پرسوں یہ بات کہی تھی کہ پاکستان کے چیف ایگزیکٹو اس حوالے سے کوئی اپنا رول ادا کریں. انہوں نے یہ بات پریزیڈنٹ کے بارے میں کہی ہے. میرا خیال آئینی طور پہ پریزیڈنٹ صاحب کا ہی یہ اختیار ہے کہ پریزیڈنٹ کوئی اختیار استعمال کرتا ہے, لیکن یہ بات طے ہونی چاہیے کہ پاکستان, آج کا پاکستان کہ جس طرح کی کیفیت کا ہم نے پہلے فیز میں بات کی ہے معیشت کی, اس طرح کے محاذرائی یا اس طرح کی نفسیاتی کیفیت کا مکمل نہیں ہو سکتا ہے. اور پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کو مل کے اس صورتحال کا سدباب بھی کرنا چاہیے اور ایسی کیفیت طاری نہیں ہونی چاہیے. سلمان صاحب, آپ کی آج وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, اس بارے میں ان کا کیا کہنا تھا؟ کیا ہماری حکومت آپ کی نظر میں تمام تر اقدامات کر پائی ہے طلبہ کو واپس لانے میں اور سیکیورٹی فراہم کرنے میں؟ ایک بات تو خوش آئند ہے کہ اس ایشو پہ سیاست نہیں ہوئی کہ پولیٹیکل پارٹیز نے گورنمنٹ پہ پریشر تو ڈالا کہ وہ ممکنہ اقدامات کرے, اور سب سے پہلی ٹویٹ اگر آپ کو یاد ہو تو پرائم منسٹر صاحب نے کی تھی. اور آج بھی جب میں بیٹھا تھا تو ان کی اپنے سفیر سے بھی بات ہو رہی تھی اور انہوں نے کہہ کے روکا, چونکہ اسحاق ڈار صاحب نے اور امیر مقام نے جانا تھا. وہاں پر جو ایک افواہ تھی کہ جی کوئی بچے جاں بحق ہوئے ہیں, وہ تو غلط ثابت ہو گئی. اور یہ آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے, یہ جو سارا واقعہ ہوا ہے نا, یہ اسی کا کیا در ہے کہ وہ جا کے ایکچول وہ اردنی اور مصری طلبہ کے ہاسٹل میں جا کے جو انہوں نے بدتمیزی کی وہاں کے شرپسندوں نے, اس پہ دیکھیں ایک لمٹ تک ہوتا ہے, اس لمٹ کو جب کراس کیا تو انہوں نے اس کو مارا. وہ جو انہوں نے ویڈیو ڈالی, اس پہ ویڈیو ڈالنے کے بعد وہاں پر ان کے حمایت میں بھی لوگ نکلے اور پھر انہوں نے بلا امتیاز یہ ساری کارروائی کی ہے. اور بڑی افسوسناک ہے, بڑی اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. لیکن یہ معاملہ یہ جو انتہا پسندی کا ہے, ہم تو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایسے معاملات ہوتے ہیں, وہاں پر بھی ایسی صورتحال ہے. اور اب انہوں نے ویسے تو روک دیا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو, آج پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ میں اس وقت تک مطمئن نہیں ہوں گا جب تک مجھے وہاں سے گرین سگنل بچوں کی طرف سے نہیں آتا. میں اس میں حوالہ آپ کو اس لیے دینا چاہ رہا ہوں, آپ کو یاد ہے کہ جب کرونا آیا تو چین کے اندر بھی ایسی صورتحال طاری ہوئی تھی. اس وقت ہماری حکومتیں بندوبست نہیں کر سکتی تھی, اور اگر حکومتیں بر وقت کوئی بندوبست کرے نا پھر کرائسس نہیں بنتا ہے. اس حوالے سے گورنمنٹ نے, میں سمجھتا ہوں, ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے, اور اچھی بات ہے کہ ہمارے بچوں کو کوئی ایسا نقصان نہیں